کبھی آپ نے ان سے سنا کہ آئی فون نہیں خریدو، کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو؟ بلکہ جو سب سے پہلے فیچرز متعارف ہوتے ہیں وہ یہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی گاڑی خود ان کے استعمال میں ہوتی ہے، اور وہ خریدتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہلے کرا دی جائے، یہ گاڑی تو بعد میں لے لیں گے، آئی فون 15 پرو میکس بعد میں لے لیں گے، پہلے غریب کی بچی کی شادی کرا دیتا ہوں میں۔ جیسے ہمارے آج کل کے لبرل طبقہ، ہر چیز کے بارے میں ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی کیوں کی جائے؟ اس سے اچھا کسی غریب کو گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے، کسی کی بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی کے جہیز کا سامان فراہم کر دیا جائے، اور بہت سے نیکی اور خیرات کے کام کر دیے جائیں۔ لیکن آپ نے کبھی اس طبقے سے یہ سنا کہ مہنگی گاڑی خریدتے وقت یہ افراد یہ کہیں کہ مہنگی گاڑی نہیں خریدو، کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو؟ کبھی آپ نے ان سے سنا کہ آئی فون نہیں خریدو، کسی غریب کے گھر راشن ڈلوا دو، کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو؟ بلکہ جو سب سے پہلے فیچرز متعارف ہوتے ہیں وہ یہ خرید رہے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی گاڑی خود ان کے استعمال میں ہوتی ہے، اور وہ خریدتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی پہلے کرا دی جائے، یہ گاڑی تو بعد میں لے لیں گے۔ آئی فون 15 پرو میکس بعد میں لے لیں گے، پہلے غریب کی بچی کی شادی کرا دیتا ہوں میں۔ صرف قربانی کے موقع پہ یہ سوالات آتے ہیں، لیکن اگر فلسفہ قربانی ذہن میں ہو کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 93 سال کی عمر میں جا کے بیٹے کی خوشخبری ملی۔ بیٹے کی ولادت کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان دونوں کو لو، اب اونٹ پہ سوار کرو اور ایک دور دراز علاقے میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ جہاں ہم انہیں کہیں گے۔ شام سے بیت اللہ جا کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے آ جاؤ، طویل فاصلہ۔ بیٹے کو بھی لیا، بیوی کو بھی لیا، بیت اللہ پہنچے۔ اس وقت وہاں پہ کوئی شخص موجود نہیں تھا، کوئی مکان تعمیر نہیں تھا۔ بیٹے کو بھی چھوڑا، بیوی کو بھی چھوڑا، اونٹ واپسی موڑا اور واپس چل پڑے۔ اسماعیل چھوٹے سے بچے، والدہ آواز لگا رہی ہیں ابراہیم کو کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش، واپسی کا سفر، جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب پہاڑ کے اوپر چلنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ نے چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے۔ سر ہلایا، ہاں۔ کہ لیں پھر اس کے بعد اگر اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا تو اس جگہ پر جہاں نہ پانی ہے، نہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی درخت اگا ہوا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع پھر بھی نہیں کریں گے۔ ایمان دیکھے، بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ ہر سال بیٹے سے ملاقات کے لیے آئیں، ملاقات کریں اور واپس چلے جائیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 5 6 7 سال کا بیٹا ہو چکا، فلما بلغ معه السعي، بچہ اس لائق ہو گیا کہ ابا کے ساتھ دوڑ دوڑ کر ان کے ساتھ جانے لگا۔ اس وقت بچے کا باپ سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کا تعلق اتنا نہیں ہوتا، اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ باپ سے زیادہ تو کارآمد میں ہوں، ابا تو کسی پرانے زمانے کے ہیں، تو بھی تعلق کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ 6 7 سال 5 سال کی عمر ہوتی ہے جب بچے کی کل کائنات اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی پوری دنیا اور اس کے سارے ارمانوں کا محور اس کا باپ ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ کبھی چھوٹے سال کے بچے کو دیکھیں، نہ باپ کو اس سے اتنا تعلق ہوتا ہے، نہ اس بچے کا باپ سے اتنا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہی آپ 15 18 سال کے لڑکے نوجوان سے اٹھا کر اس کی کیفیت پوچھ کے دیکھ لیں، اس کے خیالات یہ ہوتے ہیں کہ ابا تو پتہ نہیں کسی 1960 سے بھی پرانے زمانے کے، بلکہ 18ویں صدی کے ہیں ابا، اور اس سے قدیم زمانے کے ہیں، تو اس کا تعلق بھی باپ سے وہ نہیں ہوتا جو 5 6 سال کے بچے کا ہوتا ہے، جس کی ساری نظریں باپ پہ لگی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل اتنے بچے ہو گئے کہ ابا کے ساتھ ہر جگہ بھاگ بھاگ کر جائیں،
ابا آئیں تو گیٹ پہ کھڑے ہو کے فوراً لپک کے سینے سے لپٹ جائیں۔ جب اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے تو اللہ نے خواب میں ابراہیم کو یہ دکھایا کہ جاؤ اس کو جا کے ذبح کر دو۔